وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا جس وقت یہ طور پہاڑ پہ، کوہ طور پہ تورات دی تھی، تو اس کو لٹکا دیا تھا ان کے اوپر، خاص حایت ان کے اوپر طاری ہو گئی تھی بنی اسرائیل پہ، ہاں بھئی ایمان لے آؤ اور اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سب کے سامنے ہے، کتاب کا حال کیا کیا، اور نبیوں کو کیا جواب دیے، تم لڑو، تمہارے نبی اللہ جانے، تم تو جانو، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اے موسیٰ، ہمارا اس سے، ہمیں صرف کھانے پینے سے اور اپنی خواہش پرستی سے سروکار ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اچھا آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، قرآن پاک کا نام تو ہم لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، خواہش پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائیو، مومن وہی ہے جو موقع کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے شریعت کے مطابق۔ اس وقت کیا حکم ہے شریعت کا، اس کے مطابق آئے، یہ مومن ہے۔ وقتی طور پہ اپنی مرضی کر لی، بعد میں بڑے حاجی بن گئے، جی اوہ ہو یار غلط کیا ہے، بعد میں ساری زندگی غلط کیا کرتے رہیں۔ موقع کی تھوڑی سی نیکی جو ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں ترازو میں اللہ کے ہاں ترازو لگے گا، اللہ کے ہاں نیکیوں کی کوالٹی چلے گی، کوانٹیٹی نہیں چلے گی، کتنی نیکیاں کر کے لائے ہو۔ سارا خاندان ایک طرف ہے، شریعت ایک طرف ہے، شریعت پہ عمل نہیں، یار میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو ڈٹ گیا اور کھڑا ہو گیا نا، یہ ہے مومن۔ باقیوں میں ڈل گئے، بڑے بڑے نیک دیندار لوگ میں نے دیکھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شریعت کے مطابق لباس بھی پہنتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تھوڑی سی شادی آئی یا کوئی غمی آئی یا تھوڑی سی کوئی خوشی آئی یا کوئی تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا، سارا بھول کے سارا کچھ اسی کے اندر ڈل گئے۔ بتا دو تب چلے گا نا جب عمل کا موقع آئے گا، وقت آئے گا۔ تو میرے دوستو، جب موقع شریعت کا آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اس وقت ایک طرف تو وہ آپ کی خواہش ہوگی، ایک طرف تو رشتہ دار ہوں گے، ایک طرف تو لوگوں کی وہ ہوگی کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور ایک طرف اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دی ہے، اپنے نفس اور خواہش کو ترجیح دی، قربان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا دیں گے ان کو۔ ان کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ ہاں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جیسے عمل کریں گے ویسی جنت ملے گی آگے جا کے، ایک جیسی جنت نہیں ملے گی سب کو۔ یہ ذہن سے انسان نکال دے۔ قرآن میں ویسے ذکر ہے، سورہ رحمان پڑھ لیں آپ، اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ ہم نے کأنہن الیاقوت والمرجان، یہاں سے آپ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے دیکھ لیں، یہ پورا رکوع پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور ایک بندہ نماز پڑھنے والا، قرآن میں آتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غَيْرَ الْمَسِيحِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ایک بندہ جیسے آنکھ والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے نماز پڑھنے والا اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے آخرت میں بھی۔ یہ مت سوچیں کہ آپ برابر ہو جائیں گے۔ زنا کرنے والا اور پاک دامن برابر نہیں ہو سکتے، رشوت اور سود کھانے والا اور حلال کی تجارت کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ذہن سے نکال دیں کہ یہ برابر ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے اس خوش فہمی میں ہم اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں بھی وہی مل جائے گا جیسے دنیا میں ہم بڑے آرام سے گزر رہے ہیں۔ نہیں، تہجد پڑھنے والا بے نمازی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں۔ اگر سب برابر تھے تو قرآن کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ پھر ساری کائنات کو سجانے کا اور یہ ساری احکامات کا، جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے اگر سب نے ایک ہی جیسا ہونا ہے؟ نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ سب برابر ہے۔ نہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہے، رسول کے قریب، شریعت کے قریب۔ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، شریعت سے دور ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ ہاں، یہی کام آئے گا کام۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر
روگردانی کی اس کے بعد فلولا فضل اللہ، انہوں نے ساری نعمتیں سہولتیں سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہودیوں کو، تو دیکھے تورات بھی مل گئی لیکن نہیں عمل کیا انہوں نے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو تم اسی وقت خسارے میں پڑ جاتے ہیں. پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یاد کریں اس وقت کو جب تم نے حد سے تجاوز کی. یہودیوں کا دن ہے عبادت کرنے کا، اب بھی ہفتے کا دن، ہفتے کے دن یہودی عبادت کرتے تھے. تو شریعت کی طرف سے حکم تھا کہ ہفتے کو نہ کاروبار کرنا ہے نہ کھانا بنانا ہے، اپنی طرف سے کچھ پہلے کر لو، سارا کچھ جو کرنا ہے. اپنے خادموں سے اپنے نوکروں چاکروں سے بھی کوئی کام نہیں کروانا، ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ منمانی شروع کر دی. ہفتے میں ایک دن صرف عبادت کا تھا تو سارے ہفتے کے دن اعلان تجارتیں کرنی شروع کر دی، بازار سجا لیے انہوں نے، تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی شروع کر دی. جب ایسے شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بندر بنا دیا. اور یہ ذلیل اور خوار اور پھٹکار اللہ تعالیٰ کی پڑے گی. جب انسان گناہ دو طرح کا ہوتا ہے بھائی، دو طرح کا گناہ ہوتا ہے. ایک گناہ ہوتا ہے بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ یار میں اس کو لوگوں کے سامنے فخر سے بیان نہیں کرتا. انسان ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے ہر انسان سے، غلطی کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یار، اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے. ہاں اس میں یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. بعض لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں کہ یار کوئی دیکھ نہ لے، میری بےزتی نہ ہو جائے. اور بعض لوگ گناہ سے بچتے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو سامنے رکھ کے. بعض بندے بندوں سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے، یار پکڑے جاؤں گا، تھانے چلا جاؤں گا، یا کوئی بےزتی ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی، یا میرے ماں باپ دیکھ لیں گے، یا میرا ماں باپ کیا کہے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، یا محلے والے کیا کہیں گے، یا بیوی بچے کیا کہیں گے میرے. اس نظریے سے گناہ چھوڑتے ہیں. یہ کوئی گناہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ خوف ہے، اس پہ کوئی اجر وجر نہیں ہے، یہ تو اپنے اس کے لیے کر رہا ہے نا. اور بعض لوگ گناہ چھوڑتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یار، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس کی ایک مثال سمجھیں. ٹھنڈا پانی ہو، فل گرمی پڑ رہی ہے، انسان کو روزہ رکھا ہوا ہے، انسان پانی نہیں پیتا، پانی میں نہا رہا ہے کہ نہیں یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے. الصوم لی وانا اجزا بی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے لیے روزہ رکھا ہے نا، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. جب رب کے لیے گناہ چھوڑیں گے نا تو اس کا اجر بھی رب ہی دے گا. پھر میری بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو میرے دوستو، گناہ چھوڑنا یا کوئی نیکی کرنا اللہ کے لیے نہیں، یار میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کے قریب چلا جاؤں میں. عبادت کرنا رب کے لیے. عبادت کے بھی 3 درجے ہیں، میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بندے، آپ دیکھا ہوگا، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پھیرتے ہیں کہ جی کس لیے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، یار میری دکان ہی نہیں چل رہی، یار بڑا پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے میری بیوی ناراض ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے ناراض ہیں، کوئی کہتا ہے میرے مکان کا مسئلہ ہے، میں مکان کا وظیفہ کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے چکروں میں جنجلاٹ میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے نماز پڑھنے آیا ہوں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، تسبیح پھیر رہا ہوں. بہت سے لوگ مسجد میں ایسے آتے ہیں. یہ عبادت کا پہلا درجہ ہے. سجدہ تو رب کو ہی کرتے ہیں نا. چلو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار چلو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے ہمیں، آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے. یہ عبادت کا دوسرا درجہ ہے. یہ بھی اپنے نفس کے لیے عبادت کر رہے ہیں نا. پہلے بندے بھی اپنے نفس کے لیے کر رہے تھے نا، اپنی اسے کہتے ہیں نفس پروری، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. بیوی راضی ہو جائے، مکان چل جائے، دکان چل جائے، یا میری ضروریات پوری ہو جائیں. وہ تو ویسے بھی اللہ پاک پوری کر لیتے ہیں. اور بعض لوگ گھر سے چلتے ہیں صرف اللہ کے لیے. اذان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اذان ہونے کے بعد جس بندے نے گھر سے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف گیا، تو ایسے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اتنی فضیلت ہے. تو یہ بندے جو رب کی عبادت رب کے لیے کرتے ہیں، اصل عبادت یہی ہے. علامہ اقبال نے کہا نہیں کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے کہیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا اللہ کے سامنے ہے، سوچ دکان اور مکان کو رہا ہوتا ہے. تو بھائیو، کوئی بھی عبادت کریں، رب کی عبادت رب کے لیے کریں. کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی اللہ اللہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. باقی سارے کام نیچے ہیں، بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، سارا کچھ ہو جائے گا. رب کے لیے کر کے تو دیکھیں. ساری زندگی گزر جاتی ہے ہماری لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہوتے. تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟
بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمارے کام وہی کے وہی. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو آگے رکھا ہوتا ہے سجدہ کرنے میں. جب سجدہ کرنے میں اپنے رب کو آگے رکھیں گے تو پھر ہمارے کاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، خود بخود ہو جائیں گے. وہ ان کے اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کیا کام ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے گناہ چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، اس پہ اجر ملتا ہے. تو انہوں نے شروع کر دیا ہفتے کے دن بھی، تو یہ خنزیر، یہ بندر بن گئے اور پھٹکار پڑ گئی. محدثین مفسرین نے لکھا ہے، بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو موجودہ بندر ہیں ان کی شکلیں مسخ ہوئی ہوئی ہیں، یہ قیامت تک چلیں گے، عبرت کے لیے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. جیسے آپ کبھی غور کیجئے گا، جو ابھی آج کل کے بندر ہیں یہ انسانی شکل میں ہے، ناک بھی ہے ان کا، کان بھی اسی طرح ہے، اور یہ دیکھ لیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا نہیں، یہ بندر تو بنے تھے جیسے قرآن میں ہے قِلَدَةً خَاسِئِينَ، اور ان پہ پھٹکار بھی پڑی تھی، 3 دن یہ زندہ رہے تھے. عبرت تو ہوئی سب کے لیے، آگے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ان کو عبرت بنایا، وما خلفہا، اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت بنایا. وما خلفہا سے سمجھ آتا ہے کہ یہ موجودہ بندر بھی وہی ہیں جو یہودی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور وہ کیا تھا، ہفتے کے دن کاروبار کیا تھا. جب انسان علی اعلان میں بتلا رہا تھا گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے یا اپنے گناہ پہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اس کی مکھی تک بھی اس کے جیسے مکھی اڑتی ہے بندے کے جسم پہ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے پرواہ نہیں کرتا، پھر اللہ کی پکڑ ایسی آتی جیسے یہ دیکھیں بندر بن گئے. تو میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، نہیں یار غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اس پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کی معافی کی توفیق بھی مل جاتی ہے. اور جو بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس پہ معافی کی توفیق کیسے ملے گی؟ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا نا، تو توفیق تو نہیں ملے گی معافی کی. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا. اس کی سبت کی جو تفسیر ہے نا پوری سورہ اعراف میں آگے آئے گی، سورۃ الاعراف میں آگے آئے گی انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل سے پورا قصہ ہے اس کے اوپر. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا. اللہ اکبر. ہم نے ان کا انجام اور عبرت بنا دیا ہم نے ان کو، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، بعد کے لوگوں کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت حاصل کریں متقین. پچھلے واقعات قوموں کے سن کے، پچھلی چیزیں سن کے اور دیکھ کے ان سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی موجودہ زندگی کو بنائیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی عبادت کا دن جمعۃ المبارک ہے. اب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جمعۃ المبارک کو ہم کیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مستقل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اس پہ مہر. لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں، کوئی کاروبار بند نہیں ہوتا. قرآن میں تو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. حکم دے رہے ہیں اللہ پاک کہ چھوڑ دو سارا کچھ، جمعے کی نماز کی طرف آؤ. کوئی نماز میں دکان بند ہوتی ہے. یہودیوں کے لیے ہم نے ہفتے اتوار کی چھٹی کر دی ہے، عیسائیوں کے لیے چھٹی کر دی ہے ہم نے ہفتے اتوار کی. تو دیکھ لیں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے. وجہ اتنی غلامی میں، اس قدر غلامی میں چلا گیا مسلمان، اس قدر غلامی میں چلا گیا، ان کی عبادت کے دن ہم موجیں کر رہے ہیں، اپنا دن بھی خراب کیا. اللہ کے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے جمعہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھا تو اللہ اس کے 1 ہفتے کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنی فضیلت ہے جمعے کی. تو اب دیکھ لیں آپ جمعے میں کتنے لوگ، جمعے میں عام طور پہ تو عام نمازوں سے تو فرق پڑتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو صدیوں سے سالہ سال سے جمعے میں پڑھتے ہی نہیں. تو بھائیو اس کی فکر کرنی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی ہمارا مسلمانوں کی تو 24 گھنٹے عبادت کے ہیں، لیکن خاص عبادت کے دن جو ہے ہمارا مسلمانوں کا جمعۃ المبارک ہے، 1 ہفتے سے دوسرے ہفتے کے درمیان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.